السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خوابوں کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی شخص اگر خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خواب میں اگر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اگر خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ میں ایک ایک کر کے سبھی کی تعبیر بتاؤں گا، دھیان سے سنیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ پیغمبران علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت کریں۔ یہ بہت اچھا خواب ہوتا ہے، یہ بہت ہی نیک بندوں کو آتا ہے، عام بندوں کو یہ خواب نہیں آتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعبیریں جو ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں۔ بظاہر وقتی طور پہ اگر کوئی تنگی کوئی دقت آئے گی بھی تو پیغمبران علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت کرنا بہت ہی اچھی تعبیر آخر میں ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے تو اس کو اوپر بہتان لگیں گے، یعنی یوسف علیہ السلام کے اوپر جیسے بہتان لگے تھے ایسے ہی اس کے اوپر بھی بہتان لگیں گے، اور آخر کار وہ بزرگ و برتر مانا جائے گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام پر پہلے بہتان لگایا، ان کو جیل کے اندر قید میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کی ذات نے اس کو سلطنت عطا کر دی۔ ایسے ہی اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ خواب کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر پہلے لوگوں کو بہتان تراشی کو ایسا کوئی الزام لگائیں گے جس سے آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی، آپ کا وقار جو ہوگا اس کو بہت ٹھیس پہنچے گی، آپ کی شخصیت پرسنالٹی وہ جو ہوگی وہ ڈیمیج ہوگی، اور بعد میں اس کے بعد آپ کو بہت ہی بزرگی ملے گی، آپ کو بہت ہی عزت ملے گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھتا ہے تو دشمن جو ہوں گے، جو اس کے مخالفین ہوں گے، وہ اس پر غلبہ پا لیں گے۔ اس خواب کی تعبیر یہ بنے گی کہ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہوں گے وہ اس کے اوپر غلبہ پا لیں گے، اور بعد میں کیا ہوگا کہ وقتی طور پر اس کو وہ مغلوب ہوگا، مفتوح ہوگا، لیکن اللہ کی ذات اس کو پھر خود فتح یاب کر دیں گے، یہ غالب آ جائے گا، یہ فتح یاب ہو جائے گا ان لوگوں کے اوپر۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے تو اس کے اہل و عیال گرفتار ہوں گے، یعنی کسی قید و بند کے اندر آئیں گے، کوئی ان کو آزمائش ڈالی جائے گی جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ اذیت ہوگی، بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اور بعد میں وہ بہت ہی خوشحال ہو جائیں گے، اور مخالفین پر وہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ مخالفین پر ان کی جو ہوگی نا وہ فاتح کی حیثیت ہوگی، غالب کی حیثیت ہوگی، وہ مغلوب نہیں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، وقتی طور پر ان کا یہ آزمائش آئے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی عنایت کیا۔ اور بعض تعبیردان کہتے ہیں، یعنی بعض تعبیر کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو خواب میں دیکھنا اس ملک کے بادشاہ کے ہلاک ہونے کی دلیل ہے۔ بعض تعبیر بتانے والے بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا جائے تو اس ملک کا جو بادشاہ ہوگا وہ ہلاک ہوگا، اس کی یہ تعبیر بنتی ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو ان کو خواب میں دیکھنا بزرگی اور بادشاہ، نعمت اور مال مرتبے کی زیادتی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی بندہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی نیک شگون ہے، بہت ہی اچھا، بہت ہی برکت والا خواب ہے کہ اس کو بزرگی ملے گی، بادشاہت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں عطا ہوں گی، اور وہ مال و مرتبے میں اس کو بہت ہی مقام بلند عطا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو اگر کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے تو اس کو توفیق اطاعت کی دلیل ہے، یعنی اللہ کی جو اطاعت کرنے والا بندہ ہوگا بہت ہی بزرگی کے مرتبے پر وہ فائز ہوگا، اللہ اور انبیاء اور رسول کی وہ اطاعت کرنے والا ہوگا، اللہ کی ذات اس کو اپنی اطاعت سے نواز دے گی۔ یہ جو اطاعت ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی دین ہی ہوتی ہے، عام بندے کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اطاعت کر سکے، اللہ کی فرمان برداری کر سکے۔ یہ بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھا خواب ہے۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔